بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائیت یعنی دودھ پینے کو لے کر بہت سے سوالات ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں حضرت آمنہ علیہ السلام کے علاوہ حلیمہ سعدیہ نامی ایک داہیہ کا دودھ پیا تھا؟ جب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی غیر عورت دودھ نہ پلا سکی اور ماں کے پاس ہی خدا نے بندوبست کیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سردار انبیاء ہیں، ان کو کوئی غیر عورت کیوں کا دودھ پلائے؟ معصوم کی پرورش معصوم ہی کر سکتا ہے، ایک عرب کی بدو عورت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور بھی بہت سے سوالات۔ مومنین کرام ابتدا اسی بنیادی نقطے سے کریں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیر خوارگی کے ایام سے متعلق جو روایات ہمیں شیعہ سنی کتب سے ملتی ہیں، ان کی مشترکہ تصویر یہ بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت کے فوراً بعد چند دن اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ بنت وہب سے دودھ پیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنی سعد کی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تقریباً 2 برس اثر رضاعیت اور اس کے بعد بادیہ میں پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری رہا۔ ان روایات کی تفصیلات مختلف کتابوں میں مختلف اسباب سے آئی ہیں، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ عرب کے اشراف میں یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کو صحت، فصاحت اللسان اور صحرائی سختی کے لیے کچھ عرصے بادیہ کی داہیہ کے سپرد کرتے۔ اسی سماجی عرف نے سیرت نبوی میں بھی اپنا اثر دکھایا۔ دوسری طرف ایسی روایات بھی ہیں جس میں دودھ پینے کا ذکر فقط بی بی آمنہ تک محدود ہے۔ مثال کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے زیادہ فصیح و عرب ہوں، میں قریش کا ہوں، بنی سعد میں پلا بڑھا اور بنی زہرہ کا دودھ پیا، یعنی اپنی ماں حضرت آمنہ کا۔ حوالہ ہے شرح العلومات الشہید الثانی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 160۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حلیمہ سعدیہ نے، جیسا کہ مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، تو لازم ہے کہ یہ بھی کہا جائے کہ وہ نہایت بلند مرتبہ اور جلیل القدر خاتون تھی۔ خیر، واپس آتے ہیں اور اصل اعتراض کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ سورۃ قصص کی آیت نمبر 12 پیش کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، یعنی ہم نے اس پر دودھ پلانے والی دائیاں حرام کر دی۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ نے کسی غیر ماں کا دودھ قبول نہ کیا اور بالآخر ماں ہی کے پاس لوٹا دیے گئے، تو پھر سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کیسے مانا جائے کہ غیر ماں نے رضاعیت دی؟ اس اشکال کا جواب دینا دراصل 2 مرحلوں پر مشتمل ہے، ایک قرآنی سیاق کا صحیح فہم اور دوسرا عقیدہ عصمت کی صحیح تعریف۔ آیت قصص کا بیان صاف بتاتا ہے کہ یہ تحریم مرضع ایک خاص وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے تھا، کیونکہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا تھا، ہم اسے واپس لائیں گے اور تمہیں غمگین نہ رہنے دیں گے، وَلَا تَحْزَنَا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وعد اللہ حق۔ لہٰذا دوسری دائیوں کا دودھ قبول نہ ہونا اس وعدے کے پورا ہونے کا ذریعہ بنا، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں تحریم ایک مخصوص تدبیر ہے، عمومی قاعدہ نہیں کہ ہر نبی ہر حال میں ماں کے سوا کسی سے دودھ نہ لے۔ مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی مادر گرامی جناب حضرت آمنہ سے ابتدائی دودھ کی شہادتیں موجود ہیں، اس کے بعد صوبیہ اور حلیمہ کی رضاعیت بھی منقول ہے۔ لہٰذا یہاں ماں سے وصل اور عرف عرب کے مطابق بادیہ کی تربیت دونوں جمع ہو جاتی ہیں اور آیت سے ٹکراؤ کی صورت نہیں بنتی۔ عقیدہ عصمت کے پہلو سے دیکھیں تو معاملہ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ شیعہ نظریات میں عصمت انبیاء اور اوصیاء کی تکوینی اور تشریحی حفاظت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم اپنے ارادے اور اختیار میں
اس درجے کی الہی توفیق اور نگہبانی پاتا ہے کہ وہ گناہ، خطا اور نسیان سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ حفاظت کسی بیرونی مادی سبب مثلاً دودھ کی کیمیائی اثر وغیرہ پر موقوف نہیں۔ تاریخ میں ہمیں یہ مثالیں بھی ملتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں حضرت آسیہ کے زیر سایہ پرورش پائی اور حضرت یوسف عزیز مصر کے گھر میں رہے، مگر عصمت اپنی جگہ ثابت و محفوظ رہی۔ بس یہ کہنا کہ اگر غیر ماں نے دودھ پلایا تو عصمت کو نقصان پہنچا، بذات خود غیر علمی مفروضہ ہے، کیونکہ عصمت کی اصل بنیاد اللہ کی نگہبانی ہے، نہ کہ ماحول یا غذائی عوامل۔ یہاں ایک اور مشہور دعویٰ سامنے آتا ہے کہ معصوم کی پرورش معصوم ہی کر سکتا ہے۔ یہ جملہ سننے میں خوشنما ضرور ہے، مگر نہ قرآن میں اس کا کوئی عام قاعدہ دیا گیا اور نہ حدیث کی صحیح ذخیرے میں یہ کلی شرط رکھی گئی۔ عملی تاریخ میں اس عموم کی تردید کر دی، کیونکہ نہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی حضرت آسیہ نبی تھی، نہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سرپرست عزیز مصر معصوم تھے، اور نہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داعیہ کے بارے میں ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود معصومین کی عصمت قائم رہی، کیونکہ حفاظت کی اصل علت ربانی ہے۔ اس بنا پر پرورش دینے والے کی عدم عصمت کو دلیل بنا کر عصمت میں خلل ثابت کرنا علمی طور پر درست طریق استدلال نہیں۔ اب اس اعتراض پر گفتگو کریں کہ ایک عرب کی بدو عورت کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضیہ ہو سکتی ہے؟ یہاں ایک بنیادی خلت مبحث دور کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ بدو ہونا ایمان یا شرف میں کمی کا نام نہیں، یہ صرف طرز زندگی کی طرف اشارہ ہے، یعنی شہر کے مقابلے میں دیہاتی اور صحرائی ماحول۔ بادیہ کی داعیہ کے پاس بچوں کو بھیجنا عرب کے شریف گھرانوں میں ایک پسندیدہ سماجی روایت تھی، جس کے پیچھے فصیح زبان، صحت مند فطرت، سختیوں میں جینے کی تربیت اور شہری آلودگیوں سے بچاؤ جیسے عملی حکمتیں تھیں۔ پھر رضاعیت سے شرعاً ایک حقیقی رشتہ قائم ہوتا ہے جسے حرمت رضاعیت کہتے ہیں، اور یہ رشتہ محض سماجی نہیں، مذہبی قانونی وزن رکھتا ہے۔ لہٰذا بدو عورت کا کوئی تعلق نہیں کہنا خلاف واقعہ بھی ہے اور شرعی زبان میں توہین آمیز بھی۔ بہت سی معقول روایات اور واقعات میں حضرت حلیمہ کے ہاں برکت کے آثار، رزق کی کشادگی، دودھ کی فراوانی، سایہ ابر اور بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ نہ کھانا ان کے مقام کے احترام اور اللہ کی خصوصی نگرانی کی طرف اشارہ ہے۔ متعدد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ بعد میں حلیمہ نے اسلام قبول کیا، اگرچہ اس کی تاریخ میں اختلاف ملتا ہے، مگر کم از کم اتنا واضح ہے کہ یہ بندوبست شان نبوت کے خلاف نہیں تھا۔ یہاں یہ سوال بھی رہتا ہے کہ تاریخی شہادتوں کی قوت کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ شیعہ سنی دونوں ذخائر میں رضاعیت حلیمہ کی خبر مختلف سلاسل سے آئی ہے۔ مثلاً الکافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے رضاعی بہن کی ملاقات کا واقعہ، طبرسی کی علام الواری میں صوبیہ اور حلیمہ دونوں کا ذکر، ابن شہر الشعب کی مناقب میں ترتیب رضاعیت اور بنی سعد میں طویل قیام، مجلسی کی بحار الانوار میں ان روایات کی جمع، اور کراجکی کی کنز الفوائد میں معقول برکتوں کے اشارے، مسعودی، راوندی اور سید محسن الامین کے ہاں بھی اس مجموعی تصویر کی تقویت ملتی ہے۔ ان ماخذ میں سند و متن کی بحث ضروری ہے اور بعض روایات ضعیف بھی قرار دی گئی ہیں۔ اب اس ساری بحث کو چند سادہ نتیجوں میں سمیٹتے ہیں۔ اول، سیرت و تاریخ کے دستیاب ذخیرے کے مطابق یہ بات معقول اور قرائن تقویت یافتہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بادیہ میں پرورش پانا عرب کے رائج عرف کے عین مطابق تھا۔ دوئم، یہ واقعہ عقیدہ عصمت کے قطعاً منافی نہیں،
کیونکہ عصمت کی علت حقیقی الہی حفاظت ہے، نہ کہ ماحول یا غذائی اسباب۔ سوئم آیت قصص کا سیاق خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدہ اور ماں سے وصل کی تدبیر کا بیان ہے۔ اسے تمام انبیاء کے لیے عمومی قانون بنا لینا علمی قیاس نہیں۔ چہارم، معصوم کی پرورش معصوم ہی کر سکتا ہے، جیسا کہ یہ کلیہ نہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے نہ تاریخ و سیرت سے۔ یہ زیادہ سے زیادہ جذباتی جملہ ہے جسے دلیل شرعی یا برہان عقلی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ پانچویں نمبر پر بدو عورت کا کوئی تعلق نہیں کہنا نہ سماجی حقیقت کے مطابق ہے نہ شرعی ادب کے۔ رضاعیت شرعاً ایک معتبر رشتہ ہے اور حلیمہ کے بارے میں برکتوں کی قرائن ان کے لیے شرع پر ایک مضبوط اشارہ ہے۔ آخر میں یاد رہے کہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کی حفاظت اس کی دنیا کے معمولی اسباب کے ذریعے بھی فرماتا ہے۔ کبھی ایک آیت کے خاص سیاق میں مرازہ کی تحریم ہو کر ماں سے وصل کی راہ بنتی ہے اور کبھی بادیہ کی سادہ داعیہ حلیمہ کے گھر ہو کر برکتوں سے بھر کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان و مزاج کے لیے بہترین ماحول میسر آتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اصل فعل رب ہے، وسیلے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو سامنے رکھیں تو رضاعیت حلیمہ ایک تاریخی امر بھی معلوم ہوتی ہے اور ایک تربیتی بھی۔ ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کس نتیجے پہ پہنچے مجھے اپنی آراء سے آگاہ ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔